نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم۔ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے۔ میرا خیال میں حویلیاں شریف پہ یہ شعر پڑھا جائے تو یہ ماحول ہو تو بات بنے گی نہیں ہے۔ اس شعر کی ویلیو صحیح ٹھیک طور پہ یہاں سمجھ آتی ہے، ذرا اپنی موجودگی کا اظہار کیجئے۔ میں یہ کچھ منتخب کر کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ کیا بتاؤں حق سے کیا رشتہ ابو طالب کا ہے، حق علی ہے اور علی بیٹا ابو طالب کا ہے۔ حق علی ہے اور علی بیٹا کا ہے، ایک بتیجا ایک بیٹا، ایک بہو دو نورین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے۔ ایک بیٹا ایک بتیجا، ایک بہو دو نورین، چادر تطہیر میں کنبہ ابو طالب کا ہے، اور یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے۔ کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے۔ یہ شرف کونین میں تنہا ابو طالب کا ہے، کل کا جو مولا ہے وہ بیٹا ابو طالب کا ہے۔ اور بدر سے لے کر زمین کربلا تک دیکھ لو، خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا ہے۔ خون جتنا بھی بہا حق پر ابو طالب کا ہے، اور سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے ہیں۔ اس فکرے کی گہرائی میں اتریں گے اور حضرت محدث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کا تصور ذہن میں لا کر، اور حضرت نقیب الاشراف کے قدموں پہ روحانی طور پہ میں ہاتھ رکھ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ سامنے جس کے علی بھی سر اٹھا سکتے نہیں، دو جہاں میں کتنا اونچا سر ابو طالب کا ہے۔ دو جہاں میں کتنا اونچا سر ابو طالب کا ہے۔ معزز حاضرین، حضرات، اصل میں کلام ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا ربط ٹوٹ جائے تو دوبارہ جوڑنا ذرا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ شاہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، مفکر اسلام حضرت سید ریاض احمد شاہ صاحب وہ تشریف لاتے، اس کے بعد کھڑے ہو کے استقبال کریں۔ حضور پیر طریقت، رہبر شریعت، مفسر قرآن، مفکر اسلام، ناظم اعلیٰ اہل سنت حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ہمارے اس پنڈال کی زینت بنے ہیں۔ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا، جی آیا نو ست بسم اللہ، بخیر راغلے، موسٹ ویلکم۔ اونچی آواز کے ساتھ ذکر کریں اللہ اللہ۔ بلکہ حضرت قبلہ شادی کے پاس جو ورد ہوتا ہے وہ ہاتھ بلند کر کے کریں، حیدر 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 حیدر۔ میری آواز آپ سے اونچی ہے، ذرا اونچی آواز سے، حیدر حیدر۔ حضور مفسر قرآن، پیر طریقت، رہبر شریعت، ناظم اعلیٰ اہل سنت
حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب ہمارے پنڈال کی زینت بنے ہیں. دل کی گہرائیوں سے میں اپنی طرف سے، دربار شریف کی انتظامیہ کی طرف سے اور کبرا نقیب الاشراف صاحب کی پیر طریقت رابر شریعت حضور مفکر اسلام کی طرف سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا، جی آیا نو ست بسم اللہ بخیر راغلی. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز حاضرین، آج دربار در بار حویلیہ شریف میں نقیب الاشراف حضرت پیر سید محی الدین محبوب شاہ صاحب کاظمی قادری زیب سجادہ آستانہ عالیہ حویلیہ شریف عظیم الشان یہ کانفرنس منعقد ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیات تشریف فرما ہیں. میں شاہ صاحب کی آمد سے قبل ایک موضوع آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا. اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ اس زمانے میں اور اس کائنات میں جس کو بھی کچھ ملا ہے وہ اہل بیت کے در سے ملا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، جن پہ ساری زندگی یہ الزام رہا کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں، بغداد کے کوٹ میں عباسیوں نے بلایا، کہا یہ جو تم ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو نا، اس سے بندہ رافضی ہو جاتا ہے. وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے کوٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، قالو ترفستا قلت کلا، کہا تم مجھے کہتے ہو میں رافضی ہو گیا ہوں؟ کہا نہیں نہیں، مرفض دینی ولا اعتقادی، رافضیت میرا دین نہیں ہے، میرا عقیدہ نہیں ہے. لیکن پھر سینہ تان کے اور بغداد کے کوٹ میں امام شافعی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے، کہا تمہارے پروپیگنڈے سے میں ڈرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کہ میری جولی میں جو ٹکڑے ہیں یہ خاتون جنت کے ٹکڑے ہیں. قالو ترفست قلت کلا مرفض دینی ولا اعتقادی. اب بازو اٹھا کے امام شافعی کہتا ہے، ولیکن تولیت غیر شک خیر امام و خیر ہادی، کہا تمہارے پروپیگنڈے سے گھبراتا نہیں ہوں، امام اس کو مانتا ہوں جو سارے اماموں میں بہتر ہے، سارے اماموں میں افضل ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا، حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ حدیث مبارکہ کے سوا کبھی سیدہ پاک کا جو اسم ذاتی ہے وہ امام شافعی نے لکھا نہیں. فرمایا کرتے تھے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ حضور کی شہزادی کا نام لکھ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کہا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اب یہ کوثر کیا ہے؟ اس میں بے شمار لوگوں نے مختلف توجیہات بیان کی ہیں، اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بہت ساری توجیہات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آیت اتری جب نبی پاک علیہ السلام پہ ابتر ہونے کا الزام لگایا گیا، عیب لگایا گیا، تب اللہ نے کہا اے محبوب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. تو امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہاں جو بات فہم کے قریب بن رہی ہے وہ یہ بن رہی ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو قیامت تک کے لیے اولاد کی کثرت عطا فرمائی. اس میں امام فخر الدین رازی کہتے دیکھو سم منظر کم کان فیہم من الاکابر من العلماء کالباکر والصادق والکاظم والرضا. کہتے دیکھو تو صحیح اس گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نگینے پیدا کیے. کوئی امام باکر کہلاتا ہے، کوئی امام جعفر صادق ہے، کوئی امام
امام علی رضا ہے۔ دنیا کا کوئی شجرہ طریقت آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ جو حضور تک تو پہنچتا ہو، اولاد خاتون جنت کے وسیلے کے بغیر حضور تک جاتا ہو۔ کتنا ظلم ہے کہ جن کے ذکر کے بغیر کسی کا شجرہ مکمل نہیں ہوتا، حضور تک شجرہ نہیں پہنچتا، آج ان کے ذکر کو شجر ممنوعہ بنایا ہوا ہے۔ یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور جب میں چوتھا مصرع پڑھوں گا تو حضرت شاہ صاحب کی موجودگی میں پھر آپ کے ہاتھ نہ اٹھے تو بات بنے گی نہیں، کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو اور دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ آپ اس کے ایک ایک مصرع پہ غور کیجئے۔ شاید یہ بحر بڑی چھوٹی ہے لیکن گہرائی اتنی ہے کہ کئی سمندروں سے بڑی وسیع ہے۔ میں نے ایک اسٹیج پہ یہ شعر پڑھا تو مجھ سے کچھ دوست ناراض ہوئے، لیکن میں بھی سید گھرانے کا آدمی ہوں، مولوی ہوتا تو مولوی میرا صرفہ کر جاتے، سید کا صرفہ کوئی نہیں کرتا، اس لیے ہم اپنا سامان پورا کر کے چلتے ہیں کیونکہ عمر گزری ہے۔ اسی دشت کی سیاحی میں ایسی لسٹ آپ کو بتا سکتا ہوں جو لوگ اس معیار پہ آتے ہیں جو میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ تیری کملی سے محبت ہے مسلمانوں کو اور دشمنی ان سے ہے جو زیر کسا رہتے ہیں۔ میں چوتھے پہ پہنچوں تو ہاتھ بھی اٹھے گا، تیرے نالین کے ایک نقش پہ مرنے والے تیری دستار کے وارث سے خفا رہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے نالین جو سینے پہ لگائے، جو کہے مسواک حضور نے استعمال کیے میں سینے پہ لگاؤں گا، مولوی صاحب مسواک حضور نے استعمال ضرور کی ہے، حضور نے سینے پہ مسواک نہیں لگائی ہے، سینے پہ لگایا ہے یا حسن کو لگایا ہے یا حسین کو لگایا ہے۔ آج تمہیں مسواکیں یاد رہ گئی ہیں، آج تمہیں حسن یاد نہیں ہے، آج تمہیں حسین یاد نہیں ہے، تم سنی بن کے صحابہ کے دفاع میں اہل بیت کے اوپر حرف اٹھانا چاہتے ہو۔ ہمارے اکابرین کا طریقہ کیا تھا؟ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث مبارکہ پڑھاتے ہیں، جو درس نظامیہ کے اساتذہ طلباء نے علم ہے کہ جو سبق پڑھایا جاتا ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، مدرس کو پتا ہوتا ہے کہ اگلی سطروں میں کیا ہے۔ جو حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ سے پڑھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب کسی حدیث مبارکہ میں حضرت سیدہ پاک کا اسم ذاتی آتا نا، حضرت محدث اعظم کہتے علماء کرام ذرا متوجہ ہو جائیے، اگر ذہنی حاضری نہیں بھی ہے تو حاضر ہو جاؤ، اگلی سطروں میں رسول اللہ کی شہزادی کا نام آنے والا ہے۔ مولوی صاحب تمہیں حیا نہیں آتی ہے؟ تم سیدہ کائنات کے بارے میں بات کر رہے ہو، اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ جبریل بھی حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نہ اٹھے، سیدہ آئے حضور اٹھے، ایک دفعہ نہیں سیدہ 100 دفعہ آتی ہیں، سرکار 100 دفعہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جس کی آمد پر کھڑے ہوں خود امام الانبیاء، دیکھیے چشم نبوت میں ذرا زہرا کی شان۔ مرحبا زہرا تیرا زوجے گرامی بو تراب، خاک میں جس نے ملا دی کیسر و کسرا کی شان۔ وہ تو تیرے ماں پاروں نے لگائے 4 چاند، ورنہ کیا کربل کے ایک تپتے ہوئے صحرا کی شان۔ اور جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج من کرو، اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان۔ معزز حاضرین، آج لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین جن کے نام لیتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، اب جب وہ سیدہ پاک کا نام لے رہے ہیں، اب ان پہ طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ ایسے افراد سے ہم بری الذمہ ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اہل سنت میں نہ کسی کو سمگلنگ کرنے دیں گے، نہ کسی کو بدماشی کرنے دیں گے، نہ کسی کو گنڈا گردی کرنے دیں گے۔ اہل بیت کا نام لیتے ہوئے کسی کو صحابہ کی توہین کی اجازت نہیں دیں گے، اور صحابہ کا بات کرتے ہوئے کسی کو اہل بیت کی توہین کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ حضور کا گھرانہ کتنا بڑا گھرانہ ہے۔ بس ایک بات کر کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔
لیکن آخری یہ ایک شعر ہے. اتنی بڑی بڑی ہستیاں یہاں تشریف فرما ہیں. جب میں بات کروں گا حضرت سیدہ پاک کی تو پھر احساس ہونا چاہیے کہ یہاں غلامان صحابہ بھی موجود ہیں, غلامان آل رسول بھی موجود ہیں. یا نبی تیرا گھرانہ ہے جہاں میں ایسا, یا نبی تیرا گھرانہ ہے جہاں میں ایسا, جس نے دنیا میں سخاوت کی بنا رکھی ہے, اور تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے. مولوی صاحب تمہیں کیا علم کہ اہل بیت کیا ہے؟ تیرے شبیر نے دنیا کو بہاریں دے کر اپنے بچوں کے لیے کرب و بلا رکھی ہے. اور میں آخری مصرع کہنے لگا, یہ اس مصرع کی صدا پوری دنیا کے اوپر انٹرنیٹ کے ذریعے سے جا رہی ہے. جب میں پڑھوں تو پتہ چل جائے کہ آل رسول کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں کہ مجھ کو پرواہ نہیں شاہوں کی, ہمیشہ میں نے جولی دروازہ زہرا پہ بچھا رکھی ہے. قبلہ مفتی